الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک احادیث طیبہ غصے کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ ایک وظیفہ چاہیے، ایک لیکن ساتھ شرط تھی کہ تھوڑا سا ہو، وظیفہ بھی دیں اور ہو بھی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر، یہ وظیفہ ہے. وہ کیا مانگ رہا ہے؟ اور ساتھ شرط تھی یعنی عمل تھوڑا ہو لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں. یہ اس سائل کا مقصد تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے یہ وظیفہ ہے کہ غصہ. اس نے پھر عرض کر دی کہ کوئی وظیفہ عطا فرمائے جو تھوڑا ہو. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دیا تو ہے نا کہ غصہ نہ کیا کر. اب آپ اندازہ لگائیں، اب اس کو سمجھ آئی کہ میرے حق میں سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، کیونکہ سب سے بڑی ذات کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غصہ کرنے کے کس قدر نقصانات ہوں گے کہ وہ بندہ دو بار کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ چھوٹا سا عمل دیں جس کا فائدہ بہت زیادہ ہو. فرمایا ایک کام کر لے، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے وظیفہ طلب کیا تھا. فرمایا غصہ چھوڑ دے، غصہ چھوڑ دے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
روایت کرتے ہیں حدیث کا پچھلا حصہ سیم وہی ہے جو ابھی ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے، اگلا حصہ اس حدیث میں مختلف ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی گئی آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیں، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیں، عمل دے دیں جس کو میں کروں، وہ سائل جو پہنچا ہوا جس کو میں کروں تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے میں بچ جاؤں۔ آپ اندازہ لگا، ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ میں اس پہ عمل کروں تو اللہ پاک کے غضب سے میں بچ جاؤں، اللہ کریم کے غضب سے میں کتنی بڑی بات ہے کہ میں اپنے رب کے غضب سے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ آپ نوعیت سمجھیں، کتنا بڑا سوال ہے کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو، مجھے ایسا وظیفہ چاہیے، ایسا عمل چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ غصہ نہ کر۔ اب غور کریں گے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئے گی کہ غصے میں انسان وہ کلمات بولتا ہے کہ الامان والا فیض، جب وہ خود ٹھیک ہوتا ہے تو خود شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک جگہ لکھا ہے، غصے کی علامتیں آپ ذکر فرما رہے تھے، تو پہنچے اس جگہ پہ کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب جو غصہ ہے یہ زبان کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے دل کے غصے کا علیحدہ اس کی نشانیاں ذکر کی، زبان کے غصے کی علیحدہ نشانیاں، علی ھذا القیاس۔ تو فرمایا کہ کب ہمیں پتہ چلے گا یہ جو اب غصہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ زبان کی وجہ سے ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ گالیاں بک رہا ہونا سمجھ لو کہ زبان کی وجہ سے غصہ ہے۔ جب وہ ایسے جملے بول رہا ہو جو نازیبا کلمات ہوں، کسی بھی عقل مند کے ہاں وہ قبول ہے، سمجھ لو کہ اب اس کی زبان آفت میں ہے، اب اس کی زبان آفت میں۔ اصل میں آپ سالک کے لیے طریقے دے رہے تھے کہ اگر اس منزل پہ آنا ہے تو پھر پہلے علاج کرو، یعنی اولیاء کی طرف اگر آنا ہے چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ تک پہنچے، تو فرمایا قانون یہ ہے کہ جتنی بیماریاں ہیں ان کا پہلے علاج کرنا پڑے گا۔ پھر کہا کہ کسی بھی بیماری کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک اس کے اسباب پر نگاہ نہ کی جائے کہ یہ بیماری لگ کہاں سے رہی ہے، اس سبب کو روک دو، بیماری خود بخود رک جائے کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ زبان سے گالی دے رہا ہے، جو بندہ زبان کے ساتھ نازیبا کلمات بول رہا ہے کہ جس کو کوئی عقل مند قبول ہے، فرمایا سمجھ لو کہ یہ زبان کی آفت میں مبتلا ہو گیا، یہ شخص زبان کی آفت میں، اور اب جو غصے کا اظہار ہے زبان کی وجہ سے۔ اور دل کے غصے پہ جب پہنچے، فرمایا جس بندے کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو مسلمانوں کے لیے، بہتان تراشیوں کا اس کا ایک ذہن ہو، سمجھ لو اس کا دل ہی ابھی تک گندا ہے۔ تو جب یہ بنیادی چیزیں صاف نہیں ہوئی تو کیا کریں گے ہم، کیسے مناظر طے ہوں گے؟ سوچنے کی تو اس بات کی ضرورت ہے۔ ایک بندے کا قلب بھی گندا ہے، پھر انہوں نے یہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کی، علماء کی باقاعدہ حکایات نقل کی کہ فلاں نے فلاں عالم کو یوں کہا تھا، ذات کے اعتبار سے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔
اپنی ذات کے اعتبار سے غصہ نہیں کرنا. اور حدیث پاک ہے جس کو دین پہ غیرت اور غصہ نہ آئے وہ دیوس ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے مسئلہ, کہیں اس کو ہر جگہ نہ لاگو کرتے رہنا. فرمایا جس کو دین پہ شریعت پہ غیرت اور غصہ نہیں آتا وہ میری امت کا دیوس شخص ہے. کہ جو ہو رہا ہے دین کے خلاف اس کو غیرت ہی نہیں آتی, خود کیے جا رہا ہے, گھر میں ہو رہا ہے. فرمایا وہ تو بس غیرت کا جو مد مقابل ہے وہ ہے. باقاعدہ حدیث ہے. ذات کے متعلقہ فرمایا غصہ نہیں کرنا, اپنی ذات کے متعلقہ غصہ نہیں کرنا. دین کا نقصان ہو رہا ہے اس پہ غصہ آنا یہ مومن کی پہچان ہے. دین کے نقصان پہ غضبناک ہونا یہ کامل ایمان کی علامت ہے. جب کوئی دینی نقصان ہو رہا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثیر احادیث ہیں کہ آپ خود غضبناک ہو جایا کرتے تھے. کب؟ جب کوئی دین کا مسئلہ بنا, جب اللہ کی شان کے خلاف کوئی جملہ بولا جاتا آپ غضبناک ہو جاتے. جب کسی نبی کی شان کے خلاف جملہ بولا جاتا تو آپ غضب, جب دین کی توہین پہ کوئی کلمات ہوتے آپ جلال میں آ جایا کرتے تھے. اور یہ عین ایمان ہے. جس غصے سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے اپنی ذات کے متعلقہ نہ غصہ. کہ ایک شخص نے آپ کو گالی دی, آپ نے 20 گالیاں اس کو آگے دے دی, اس چیز سے روکا جا رہا ہے. آپ کے حق میں کسی شخص کے کوتاہی ہو گئی ہے, 20 گالیاں آپ نے اس کو بک دی, اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا, فلاں 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 مسئلہ, تو اس غصے سے روکا جا رہا ہے. اس میں نقصانات ہیں. اور دین پر غصے کا معنی وہاں پہ آتا ہے غیرت کھانا. فرمایا دین کے معاملے میں جس کو غیرت نہیں ہے وہ تو ویسے ہی غیرت کا مد مقابل بندہ ہے. یہ ہمیشہ نقطہ یاد رکھنا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا وظیفہ دیا اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کا. کیا وظیفہ ہے کہ غصہ, فرمایا غصہ چھوڑ دو, رب کے غضب سے بچے جاؤ گے. غصہ اپنی زندگی سے نکال دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے جاؤ گے. لیکن بات وہیں کھڑی ہے, ذات والے غصے کی بات. دین, شریعت, ناموس رسالت, ناموس صحابہ, ناموس اہل بیت, ناموس اولیاء, ناموس علماء, ناموس قرآن, ناموس حدیث, ناموس تفسیر, اگر یہاں غیرت نہیں آتی فرمایا وہ دیوس ہے میری امت کا. یہ ذات والی غصے سے روکا جا رہا ہے. دین کے معاملے میں غصہ ہونا فرمایا یہ نشانی ہے ایمان والے کی. اسی لیے آپ دین کے معاملے میں کئی بار غضبناک ہو جایا کرتے تھے, کئی بار غصے میں آ جایا کرتے تھے. جب منافقوں نے آپ کے علم غیب پہ اعتراض کیا, قرآن میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہے, حتیٰ کہ جناب عمر کو گھٹنے ٹیک کے عرض کرنی پڑی, حضور ان کی چھوڑیں, ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں, آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں, قرآن کے اپنے اللہ کی کتاب اور راہبر رہنما ہونے پہ ہم راضی ہیں, کرم فرمائے ہم معافی مانگ لیتے ہیں. یعنی دین پہ غصہ آنا یہ ایمان کی نشانی ہے, ہمیشہ یاد رکھنا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی, ایک وظیفہ چاہیے جس کو میں کرتا رہوں تو اس کی برکت سے میرا رب مجھے جنت میں داخل فرما دے. اب آپ غور کر رہے ہیں, یہ تیسرا بندہ ہے حضور کے زمانے کا آج کے درس میں, درس تیسرا سائل آ رہا ہے جو آتے وظیفہ مانگنے ہیں اور مصطفیٰ کریم سے مانگتے ہیں. لیکن وظیفہ کس بارے میں ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے اللہ ناراض نہ ہو, کوئی کہتا ہے میری عاقبت سنور جائے, کوئی کہتا ہے رب مجھ سے راضی ہو جائے, کوئی کچھ. یعنی ہمارے والا سسٹم وہاں نہیں تھا. ہم تو جس کے اول تو ہم جن سے وظائف ملتے ہیں ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں, ہم جاتے 2 نمبر لوگوں کے پاس. ہم جائیں گے, ہم کہیں گے یار دولت کے انبار نہیں لگ رہے, ہم جائیں گے ایک فیکٹری ہے دوسری نہیں بن رہی. ہمارا حال یہ ہے, اور صحابہ کا کیا حال ہے؟
ذرا تقابل کیجیے گا. ہم جائیں گے جی فلاں وظیفہ دے دو، یہ نہیں ہو رہا. یعنی ہم دنیا تک محدود ہیں. اور ان نفوس قدسیہ کا حال یہ تھا، ہر حال میں رسول پاک سے وظیفہ لیتے اس لیے کہ کہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس ابھی ابو درداء حضور کے صحابی ہیں، وظیفہ لینے آئے جی، ایسا وظیفہ دیتے جس پہ عمل کروں تو میں جنت تک پہنچ ہی جاؤں. میں جنت تک. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کر. غصہ ایک ہی وظیفہ ہے. فرمایا جنت میں جانے کا ارادہ ہے، غصہ چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مسلمان کے ایمان پہ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے یہ سمجھایا جاتا ہے. شہد نہیں ہوتا شہد پینے کے لیے، فیہ شفاء للناس، قرآن میں ہے کہ ہم نے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن وہ اس کے ماہرین کے مشورے سے ہی شفا رکھی ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک بندے کا پہلے سسٹم ہے وہ شہد اٹھا کے پینا شروع کر دے، ایسے نہیں. اس کے ماہرین جو اس پہ حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں، طب اسلامی کی دنیا، پھر اس پہ جدید میڈیکل سائنس نے جو ریسرچ کی یا حکماں نے کی کہ کس طرح کے بندے کو کیسے لینا چاہیے اور کس طرح کی طبیعت کے بندے کو اس طرح اس میں شفا ہے. اپنی مرضی سے جائیں گے تو ممکن ہے پہلے سے نقصان کر بیٹھے، پہلے سے ہی نقصان کر بیٹھے. تو جن چیزوں سے شہد خراب ہوتا ہے، مثلا سرکہ ہے، فرض کیا کہ سرکہ شہد میں ڈالے، فرض کر رہے تو وہ اس کی حالت ہی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو فرمایا میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، سیم اسی طرح، بالکل اسی طرح غصہ تمہارے ایمان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. غصہ ایمان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ اندازہ لگا. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ کلام کیا احیاء العلوم میں، فرمایا جو بندہ غصے کی حالت میں ہے نا، اگر اس کو پتہ چل جائے نا اب میری اندر کی جو حالت ہے وہ کتنی بری ہو چکی ہے. آپ نے ایک قانون بیان کیا کہ جو حالت اندر ہوتی ہے صفائی ستھرائی یا دوسرے اعتبار سے، اس کا پھر کچھ نہ کچھ اثر باہر سے نظر آتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے. یہی وجہ ہے جو پرہیزگار متقی لوگ ہوتے ہیں تو پرہیزگاروں کے لیے ہی جملہ ہے. تو پرہیزگاروں کو نا ان کی پیشانی پہ، ان کے چہرے پہ ایک عبادت کا نور نظر آتا ہے، تو وہ اندر سے باہر جھلک رہا ہوتا ہے. فرمایا لیکن اندر والا زیادہ ہوتا ہے، باہر بہت کم ہوتا ہے. فرمایا اب جب غصے کی وجہ سے اندر تیرا سسٹم خراب ہوتا ہے نا، اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے جو باہر تیرے چہرے پہ آتا ہے، اکثر اندر کھڑا ہے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تجھے وہ دیکھنے کی توفیق مل جائے نا کہ غصے کے وقت میری اندرونی حالت کتنی بگڑ جاتی ہے، فرمایا زندگی بھر تو کبھی غصہ نہیں کرے گا. اتنی اندرونی حالت خراب ہوتی ہے اس وقت جب بندہ غصے کی حالت، اس کے دل پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے غصہ. اور سارا نظام آپ کو پتہ ہے دل کے ساتھ چلتا ہے. باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جسم کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور فرمایا سنتے ہو ہے القلب، فرمایا وہ دل کے لوتھڑے سے مراد میں نے لیا تمہارا دل. جسم کے اندر جو لوتھڑا ہے اس سے مراد ہے القلب، فرمایا وہ دل ہے. اور غصے کے وقت فرمایا امام غزالی نے وہ اس قدر اس کی بھیانک شکل ہوتی ہے، اگر اس کو توفیق مل جائے نا کہ اس وقت دیکھ سکے، فرمایا اس کی وجہ سے باہر تو تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے، پھر بھی باہر والی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. غصے کی حالت میں باہر والی شکل و صورت دیکھنے کے قابل. لیکن فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اثر باہر آتا ہے. فرمایا اگر تجھے توفیق مل جائے نا اندر تیرا کتنا گندا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے، تو زندگی بھر توبہ کر لے یا اللہ میں نے کبھی غصہ ہی نہیں کرنا. ایسے نہیں. حضور علیہ السلام ایک بندہ ہے جی اللہ ناراض نہ ہو، فرمایا غصہ نہ کر. دوسرا آتا ہے جی اللہ راضی ہو جائے، فرمایا غصہ نہ کر. تیسرا آتا ہے جی میں جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی وظیفہ دیں، فرمایا غصہ نہ کر. آپ سمجھے نا اس کی نوعیت کو سمجھے آپ. یہ کتنی احادیث آپ کے سامنے میں پڑھ کے آ رہا ہوں.
جو بھی آیا فرمایا غصہ چھوڑ دو، فرمایا غصہ چھوڑ دو، فرمایا غصہ چھوڑ دو۔ اب اگلی بات ذرا غور سے سنو، غصہ ایمان کو بگاڑتا ہے، یہ ہم نے سن لیا۔ حدیث کا آخری حصہ، جس جگہ جہنم ہے، جس جگہ اس کا ایک کنارہ بھی ہے، اس کا ایک ہے جس کو اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ غصہ کرتا ہے تو جہنم کے کنارے تک اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اب اندازہ بنا، جب کوئی غصہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ اندر نہیں، بس اندر سے تھوڑا باہر، جہنم کے کنارے تک اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اب آگے پھر جو کچھ بولے گا اس کے حساب سے پھر سسٹم چلے گا۔ غصے میں ہمیشہ بندہ غلط جملے بولتا ہے، آپ سب کو اس بات کا علم ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام اپنی امت کو کیوں بار بار ہدایت فرما رہے ہیں کہ ذات کے معاملے میں غصہ نہ کرو۔ دین، شریعت، قرآن، حدیث، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس پنجتن پاک پہ غصہ کرنا، غیرت کھانا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اپنی ذات کے لیے غصے سے رسول پاک روک رہے، فرمایا اس میں نقصان ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ نقصان ہوتے ہیں۔ جس کو جو مرضی گھر میں ہو رہا ہے، جس کو غیرت نہیں آتی، فرمایا یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ جیسی مرضی اللہ کی نافرمانی تیرے گھر میں ہو رہی ہے، فرمایا وہ موجوں میں لگا ہوا سکون سے ہے جی، سسٹم بڑا بہترین چل رہا ہے، فرمایا غیرت مند بندہ نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا تو جن جن کے گھروں میں گناہوں کا سسٹم ہے ان کو یہ حدیث نصیحت کے طور پہ پہنچائی جا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام تو فرما رہے ہیں یہ اپنا بندہ نہیں ہے، اپنا ہوتا تو ضرور اللہ کی نافرمانی پہ غیرت کرتا۔ اس کی بیوی رب کی نافرمانی، اس کو غیرت نہیں آتی۔ اس کی بیٹی رب کی نافرمانی، اس کو غیرت نہیں آتی۔ اس کی اولاد رب کی نافرمانی پہ تلی ہوئی ہے، خود بیچ میں بیٹھا ہے، فرمایا غیرت نہیں آتی۔ تو حضور نے فرمایا اگر یہ دیوس نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پوری امت کے لیے نصیحت ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے کردار پہ غور کرو، اپنے گھروں میں غور کرو، اپنی رات اور اپنے دن پہ غور کرو کہ میں کس طرح زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں اپنے رب کا ایک ادنا سا بندہ ہوں، میرے مالک نے مجھے تخلیق فرمایا، میرے مالک نے مجھے کہاں سے اٹھا کے اور کتنا حسین و جمیل بنایا۔ اپنے آپ کو یار بندہ دیکھو، لقد خلقنا الانسان من نطفہ، قرآن، ناپاک قطرے سے مجھے اٹھایا، آپ کو اٹھایا، اور پھر کیسا بنایا؟ اشرف المخلوقات۔ یار اسی ایک چیز پہ انسان ہو کے بندہ سوچے کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ آج پیسوں کی خاطر نماز کے لیے فرصت نہیں، آج پیسوں کی خاطر حرام روزی کمائی جاتی ہے، آج پیسوں کی خاطر دوسروں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، آج پیسوں کی خاطر جوئے کی لعنت ہے، آج پیسوں کی خاطر شراب کی لعنت ہے، آج پیسوں کی خاطر سود کی لعنت ہے۔ یار اس پیسے کی ویلیو کیا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک جانب رب ناراض ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ دنیا کی غلاظت کا ڈھیر۔ جو مال اللہ رسول کی شریعت کی مخالفت میں کمایا جائے، کائنات میں شاید اتنی کوئی نجس چیز نہ ہو جتنا نجس وہ دولت ہے۔ ہم نالی کے گندے پانی سے اپنے آپ کو بچائیں، حالانکہ اگر کسی وجہ سے لگ جائے تو رب ناراض نہیں ہوتا، حکم ہے دھو ڈال۔ حرام مال کی نجاست کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے وہاں سے نہ بچایا اپنے آپ۔ ہم خون کے چھینٹوں سے جب کسائی کے پاس جائیں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر لگ جائے تو گناہ نہیں ہوتا، اگر لگ جائے گناہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور رب کی نافرمانی کر کے اپنے دل کے اندر غلاظت کے انبار لگا کے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اس سے بچنے کا ذہن کیوں نہیں ہے؟ آخر سوچنے والی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آپ کو 20 بار کہہ چکا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، جہاں بھول جاؤں آپ مجھے سمجھا دیا کریں، میں ناراض نہیں ہوتا۔
اگر بات ٹھیک ہو تو پھر میری وجہ نہیں، اللہ رسول کے دین کی وجہ سے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ میری اوقات کیا ہے؟ میری تو کوئی اوقات نہیں، میں تو آپ ایک لمحہ نہیں چل سکتا اگر میرے مالک کا فضل نہ ہو۔ میری تو اپنی یہ جرأت ہے، یہ اوقات ہے۔ نہایت ہی کمزور انسان، نہایت ہی اضعف انسان، جو کچھ بھی ہے مالک کی توفیق و عطا سے، اپنی مرضی سے تو ہمیں ایک سیکنڈ بھی نہ رہ سکے۔ تو آپ سوچیں تو صحیح، جس مالک نے آپ میں اتنے احسانات فرمائے، آج کوئی پیسوں کی خاطر، کوئی مکان کی خاطر، کوئی گاڑی کی خاطر، کوئی بینک بیلنس بڑھانے کے چکر کی خاطر، کوئی پلاٹس بڑھانے کے چکر کی خاطر، کوئی کسی چکر کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ حلال روزی کمائیں، اسلام نہیں روکتا۔ حلال سے کمائیں روزانہ کے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر 2000 روپے آپ کما سکتے ہیں 5000 والی کوشش کریں، حلال ہے۔ 5 کما رہے ہیں 10,000 ڈیلی کمانے کی کوشش کریں، 10 کما رہے ہیں 20,000 ڈیلی کوشش کریں، لیکن ایسے کریں تلاوت کے لیے بھی ٹائم نکلتا رہے، درود و سلام کے لیے بھی وقت نکلتا رہے، نمازوں کے لیے بھی باجماعت ٹائم نکلتا رہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ بھی نہ ڈالا جائے، پیسہ آئے تو مغرور اور تکبر کی صفت بھی نہ آنے پائے، بلکہ اللہ نے مال دیا ہے تو رب کی راہ میں خرچ کرو۔ اسلام نے، پورے قرآن نے کہیں بھی نہیں روکا کہ حلال روزی نہ کماؤ، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن نہیں روکتا مسلمان کو حلال روزی نہ کماؤ، کہیں بھی نہیں آیا۔ جہاں بھی آیا یہ آیا ہے کہ اس طرح نہ کمانا کہ رب کی عبادت سے ہی غفلت کا شکار ہو جائے، ایسے نہ کمانا کہ قرآن کے احکامات ہی چھوٹ جائیں، ایسے نہ کمانے میں لگ جانا کہ جی حلال ہے، کوئی حلال نہیں ہے۔ جب رب کی نافرمانی ہو رہی ہے کوئی حلال نہیں ہے، جب قرآن کے قانون توڑے جا رہے ہیں کوئی حلال نہیں ہے۔ حلال روزی سے اسلام نہیں منع کرتا، لیکن اسلام کہتا ہے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کمائیں۔ آج ایک تعداد ہے جن کو پیسوں کی وجہ سے نماز کے لیے فرصت نہیں، ایک تعداد ہے جن کو پیسوں کی وجہ سے زکوٰۃ دینے کے لیے دل نہیں کرتا، لاکھ کے پیچھے میں 2,500 کیوں کسی غریب کو دوں؟ تیرے ہیں جملے بولتے ہیں، میں کسی غریب کو کیوں دوں؟ میرا سوال ہے، تیرے ہیں؟ لیکن ہے مسلمان سے، کسی دہریے سے میں نہیں سوال کر رہا جو اپنے رب کی توفیق اور عطا کو مانتا ہی نہ ہو، اس سے میں نہیں کلام کر رہا، مسلمان سے پوچھ رہا ہوں، لاکھ روپے جو ہے یہ تیرا ہے؟ کس کی توفیق سے ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا نا 2,500 نکال، اور کتنا حسین حکم ہے، فرمایا سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کو دے۔ کوئی اللہ تجھ سے مانگ رہا ہے، تیرا ہی بھلا ہو رہا ہے، رشتہ دار بھی تیرا ہے، دینے بھی تو نے ہیں، اور ثواب بھی اللہ نے تجھے ہی دینا ہے۔ اور مزے کی بات کو یربی صدقات، فرمایا تو دے کے دیکھ ہم تیرے مال میں برکت نہ دیں تو پھر کہنا۔ دنیا میں مجھے کوئی ایک انسان آپ 1400 سال ہسٹری آف اسلام میں دکھا دیں جس نے کہا میں نے زکوٰۃ دی ہے میرا مال کم ہو گیا، آپ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ قرآن کا چیلنج ہے وہ یربی صدقات، ہم بڑھائیں گے کم نہیں ہونے دیں گے۔ جو پراپر زکوٰۃ دیتے ہیں حساب کر کے ان سے پوچھ لیں، جب اگلے سال آتے پچھلے سال لاکھ روپے زکوٰۃ دے، نکل گیا نا لاکھ، سارا سال خرچ ہوتا رہا، جب اگلے سال حساب کرتے تو زکوٰۃ لاکھ سے اوپر بنی بنی، تو پیسہ بڑا ہے تو تبھی زکوٰۃ زیادہ ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کے بندو اپنے رب کی فرما برداری کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، یہ سارا نظام چھوٹ جائے گا جن کی خاطر ہم دن رات لگ رہے ہیں، مٹی ڈال کے ہر کوئی اپنے گھر۔ آج تو دور یہ پتہ نہیں دعا بھی کوئی کرے گا بعد میں کہ نہیں کرے گا۔ جتنا ہم نے اپنی نسلوں کو دین سکھایا ہے وہ یہی ہمیں بتا رہا ہے، انہوں نے کب دعا کرنی ہے؟ رسمی طور پہ کل خانی ساتہ، رسمی طور پہ حق سمجھتے ہوئے نہیں۔ 40واں کیا ہوا، کوئی ششمہ یا پہلی برسی کریں گے، کیا عذاب ہمارے سر پہ ڈالا ہوا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک کر کے جانا، نہ کریں 40واں، نہ کریں کل خانیاں، نہ کریں نامہ اور 7واں اور 20واں۔ جب 5واں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا نا، تیری قبر میں بھی نماز کا فیض پہنچتا رہے گا۔ جب روزانہ وہ قرآن پڑھے گا نا، تیری قبر میں بھی قرآن کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور والدین صالح یدعو لہ، ظاہر ہے جب آپ نے اس کو نیک بنایا تو پھر ہاتھ جب اٹھائے گا نا، اپنے آپ کو نہیں رکھے گا، پہلے کہے گا مالک جس ابے نے مجھے نیک بنایا اس کی قبر پہ رحمت نازل فرما، جس اماں نے میری اچھی تربیت کی ہے مالک میری اماں کی قبر کو جنت کا نور بنا دے۔ ہوگا ایسا کہ نہیں ہوگا؟
اور یار آج کی اولاد تو رسمی طور پہ چند ختم دلا کے فارغ ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے ہم نے اولاد کو نیکیوں کا راستہ دکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے اولاد کو قرآن و سنت سکھایا ہی نہیں ہے، ہم تو ان کو ایک ہی طریقہ سمجھاتے ہیں دن رات کہ مال کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے، اور جو سکھایا ہے وہ ہو بھی رہا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ شاید آخرت کی معاذ اللہ ضرورت یہ پیسہ ہی رہ گیا ہے، جتنی کوشش لوگوں کی پیسے پر ہے۔ والدین بھی عجیب والدین ہیں، وہ ایک دیہڑی پہ بندہ نہ جائے نا ان کا بیٹا تو پورا قبیلہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، کام چور ہے، فلاں ہے، یہ ہے، خود سمجھائے گا نہیں سمجھتا تو کسی اس کے رشتہ دار کو لے آئے گا، نہیں سمجھتا اگلے کو لے آئے گا، کام چور ہے۔ کبھی نماز پہ بھی اتنی کوشش ہوئی ہے، کبھی رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پہ بھی اتنی کوشش کی گئی ہے، کبھی یہ بھی پوچھا گیا کہ بیٹا تیرے موبائل میں کیا کیا گند ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، کبھی یہ بھی پوچھا گیا کہ گھر میں 24 گھنٹے کیا کچھ دیکھا اور دکھایا جا رہا ہے، کبھی اس کو روکنے کے لیے بھی کوشش کی گئی، کبھی یہ بھی پوچھا گیا کہ بیٹا روزی جو آ رہی ہے یہ کہیں حرام ذرائع سے تو نہیں، کبھی اس کو اس سے سمجھانے کی کوشش کی گئی، کبھی اس کے ساتھ یہ بائیکاٹ ہوا کہ تو نے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کہی، میں نے تجھے محنت سے پڑھایا، تیرے شیخ نے پتہ نہیں کتنی محنت سے قرآن پڑھایا ہوگا، اس لیے پڑھایا تھا کہ تو قرآن ہی نہ پڑھے۔ ہم نے کبھی نیکیوں پہ اتنی کوشش کی؟ صرف دولت، صرف دولت، صرف دولت، پتہ نہیں کتنی کی اکٹھی ہو جائے گی۔ قرآن پاک دیجیے گا ذرا، قرآن کوئی قرآن پاک دے، پتہ نہیں کتنی دولت اکٹھی ہم کر لیں گے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ اسلام حلال روزی سے منع نہیں کرتا لیکن کہتا ہے اللہ کے حقوق پورے ادا کرو، اللہ کے احکامات پورے ادا کرو۔ 24 گھنٹے مال اور 24 گھنٹے مال، نہ نماز نہ زکوٰۃ نہ کسی کے حقوق کا پتہ، نہ کوئی اسلام کا پتہ نہ شریعت کا پتہ، بس مال مال اور مال کی محبت میں، حتیٰ کہ پھر قرآن کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کو؟ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل رکھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن ہے اس لیے منگوایا کہ آپ بھی پڑھ لیں گھر جا کے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں اللہ کی یاد سے کس چیز نے غافل رکھا؟ مال کی زیادہ طلبی نے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یا اللہ یہ کہاں تک مال کی زیادتی طلب کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تجھے لوگ قبر میں اتار دیتے ہیں۔ یہ رب فرما رہا ہے، قرآن سے اونچی کتاب کوئی نہیں۔ جو قرآن کے ایک حرف میں شک کرے وہ کافر انسان ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں کائنات میں، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھا ہے کہ رب کا قرآن جو کہے گا وہی کیا جائے گا۔ ایسے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور ہم مال کی وجہ سے اپنی ساری عبادت کو پچھے پچھ ڈال کے بیٹھے ہیں، مال کی زیادتی کی وجہ سے کہ بڑھ جائے بڑھ جائے بڑھ جائے۔ رب نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا یہ بڑھاتے بڑھاتے پتہ ہے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، اگلے اٹھا کے کہاں ڈال دیتے ہیں؟ یہ ہے جی قبر، اب بڑھا لو جتنا اور بڑھ لو۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے اپنے رب کی عبادات سے غافل کر دیا، اتنا غافل ہو گئے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ کن کا منہ دیکھنا پڑا؟ کلا سوف تعلمون، فرمایا ہاں ہاں بہت جلدی جان جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون، کلا جھڑکنے کے لیے، ہاں ہاں بہت ہی جلدی جان جاؤ گے۔ جب وہاں پہنچو گے نا سمجھ آئے گی کہ میں کیا کرتا رہا اور کرنا کیا تھا، اور کرنا کیا تھا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ کریم نے پھر ڈانٹ کے لائی، فرمایا پھر ہاں ہاں بہت جلدی جان جاؤ گے، بہت جلدی جان جاؤ گے۔ خدا کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے حال پہ یار کچھ تو سوچ لو۔ ہم دوسروں کی خاطر دن رات اپنے جسم کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں، دن رات، اور اپنے لیے سوچا ہی نہیں ہے کہ آگے میں نے کیا جواب دینا۔ یہ عقل مندوں کی صفات آپ کے زمانے میں،
کیونکہ جس کی کوٹھی لمبی چوڑی ہے ہر نگاہ یہی کہتی ہے بڑا عقلمند شخص ہے، جس کی گاڑی لمبی چوڑی ہے بڑا دانشور شخص ہے، جس کے بعد بینک بیلنس ہے، پلاٹس ہیں، بڑا عقلمند شخص ہے۔ تو نے اس کو کبھی یہ اس نظریے سے دیکھا ہے کہ یہ کوٹھی بنی کیسے مال سے ہے؟ پھر اس حدیث کو بھی سامنے رکھا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کی جناب سے قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے مال کہاں سے کیسے کیسے کمایا اور کہاں کہاں لگایا، بتانا ذرا۔ اس کو کوئی نہیں سوچے، دانشوری ساری مال کے اندر جو رہ گئی ہے۔ پھر تو کافر سب سے بڑے عقل مند ہوئے معاذ اللہ، ان کے پاس مال جو سب سے زیادہ ہے۔ مجھے پتہ تو نہیں ہے اس بارے میں جو سروے کیا گیا ہے وہ کیا ہے، میں اپنے اندازے پہ بات کروں، کسی کو علم ہو تو بتا دے مجھے۔ شاید دنیا میں سب سے زیادہ امیر ترین لوگ کافرین، شاید دنیا میں یہ سروے کیا تو ہوگا نا لوگوں نے کہ سب سے زیادہ امیر کون ہے، پھر اس سے نیچے کون ہے، شاید ان کی لسٹ میں اکثر کفار ہی کھڑے ہوں، تو پھر آپ ان کو عقل مند کہیں گے؟ یہ بڑا آدمی نہیں ہے، بڑا آدمی وہ ہے جس کا مکان اپنا نہ ہو، پہننے کپڑے پرانے میلے چلے پھٹے ہوئے ہوں غربت کی وجہ سے، صبح کھاتا ہے تو شام کے لیے کما کے لاتا ہے، صبح کھاتا ہے تو شام کے لیے فکر ہوتی ہے آئے گا تو پکے گا ورنہ پتہ نہیں کیسے گزرے گی، ورنہ پتہ نہیں۔ لیکن اللہ کا اس پہ یہ فضل ہے، وہ کسی کا حق نہیں مارتا، وہ حرام نہیں کماتا، وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اس نے کبھی سود جوا اس طرح کی لعنت کے قریب نہیں گیا، فلمیں ڈرامے گانے باجے کی لعنت کے قریب نہیں جاتا، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے۔ اور ایسے حرام خور جو حرام کے مال سے گاڑیاں کوٹھیاں بینک بیلنس بناتے ہیں، خربوں بھی آ جائے نا اس عام بندے کی جس کو لوگ عام سمجھتے ہیں، یقین جانے عند اللہ اس کے جوتے کے برابر بھی ان کی شان نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، کیونکہ نہ حرام کو گیا نہ رب کی نافرمانی کو گیا۔ کیا ہوا مکان نہیں ہو تو کیا ہو گیا، بلال حبشی کے کتنے مکان تھے؟ یہ چیزیں میں ہار نہیں، ہاں اللہ دے دے حلال سے تو نعمت ہے، اللہ حلال سے اپنا مکان دے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو حلال سے اپنا ہی مکان عطا فرمائے، کیونکہ یہ نعمت ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو اس پہ رونے کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ رضامندی کا نظام پیسے دولت پر شہرت پر، وہ حدیث بخاری فرمایا ایسے بندے رب کے کثیر ہیں جن کو علاقے والے بھی نہ جانے، جن کو علاقے والے بھی اگر وہ کہیں کوئی بات کریں تو اس کو ویسے دھتکار دیا جا رہا تیری اوقات ہی کیا ہے۔ فرمایا اگر وہ اپنے رب پہ قسم اٹھاتے تو رب ان کی قسم کو بھی پورا فرما دیتا۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اپنے حال پہ کرم کریں، اپنے حال پہ رحم فرمائیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی کیا کریں، فرما برداری کریں، اللہ کی اتباع کریں۔ اور اللہ کی اتباع کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، حضور کی سیرت پہ عمل کرو، حضور کی سنتوں پہ عمل کرو، آپ کے دیے ہوئے طریقے پہ عمل کرو، یقین جانیں یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابی کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ الصلاة